السلام علیکم۔ ایس ڈی گرامر اسکول کے پلیٹ فارم سے جماعت دہم کے طلبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مضمون اسلامیات، سورہ انفال، آیات نمبر 20 تا 37۔ ترجمے کا خلاصہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے کہ تم کفار جیسے نہ ہو جانا کہ وہ اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے لوگ خدا کے نزدیک بدترین جانور ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں، سننے اور بولنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ بدترین جانور سے مراد کفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو اور اس وقت کو نہ بھولو جب تم مکہ میں بہت کم تعداد میں اور کمزور سمجھے جاتے تھے، اور ایسے وقت میں اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہیں طاقت بخشی اور مدینہ میں رہنے کے لیے جگہ دی، تو اللہ کی اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، یعنی انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان کو اسی طرح آگے پہنچاؤ اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، کیونکہ تمہارا مال اور اولاد تمہاری سب سے بڑی آزمائش ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 سے 37 میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فاروق یعنی ممتاز مقام پیدا کر دے گا اور تمہیں مومنین میں اونچا مقام عطا فرمائے گا، ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کفار تمہیں مارنے کے لیے چال چل رہے تھے، اور اللہ سب سے بڑی چال چلنے والا ہے، اور اللہ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا، اور کافر اللہ کا کلام سن کر جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو پچھلی قوموں کو بھی ملا تھا، اور اللہ چاہتا تو انہیں عذاب میں مبتلا کر سکتا تھا، مگر جس قوم میں نبی موجود ہو اللہ وہاں عذاب نہیں دیتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس قوم میں موجود ہیں اس قوم پر عذاب نازل نہ ہوگا۔ کافر مومنوں کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے اور خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجا کر انہیں پریشان کرتے تھے، اور کافر مال خرچ کر کے لوگوں کو خدا کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کا مال خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث بن جائے گا اور بالآخر انہیں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ سوال جواب۔ سوال نمبر 1، شرۃ دواب سے کیا مراد ہے؟ جواب، آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو شرۃ دواب کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ شرۃ دواب کا مطلب ہے بدترین جانور۔ ان آیات میں کافروں کو جانوروں اور چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جس طرح جانور کسی نصیحت سے نفع حاصل نہیں کرتے، اسی طرح یہ کفار بھی کسی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ بہرے اور گونگے ہیں، کیونکہ یہ کسی حکم کو سن کر قبول نہیں کرتے۔ بے شک جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک کافر ہیں، پس وہ ایمان نہ لائیں گے اور نہ کبھی اپنی زبان سے سچ بولتے ہیں اور نہ سچ کا اعتراف کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سورہ انفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ جواب، خیانت امانت کی ضد ہے۔ امانت پوری کی پوری نہ لوٹانا، ساری کھا جانا یا ان میں سے کچھ کمی کر دینا خیانت کہلاتا ہے۔ خیانت کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ نمبر 1، مالی امانت میں خیانت۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے اور اس چیز کو اسی حالت میں واپس نہ کرنا بھی خیانت کہلاتا ہے۔ عہد کی پاسداری کی خیانت۔ اگر کسی سے کوئی عہد یا وعدہ کیا ہو اور اس کو پورا نہ کیا جائے تو یہ بھی خیانت کہلاتا ہے۔ نمبر 3، رازداری کی خیانت۔ اگر کوئی اپنا راز آپ کو بتائے اور اس کو فاش کر دیا جائے تو یہ بھی خیانت ہے۔ نمبر 4، ذمہ داری و کفالت کی خیانت۔ جیسے اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کریں تو یہ بھی خیانت کہلاتی ہے۔ نمبر 5، فرض کی ادائیگی میں خیانت۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جو فرائض اور واجبات اور حقوق متعین کیے گئے ہیں ان میں سستی و غفلت اور کمی بھی کا خیانت ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کو بھی اپنے اوپر لازم کرے اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہوم ورک۔
سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے 28 کے الفاظ، معنی اور عبارات کے ترجمے کاپی میں کیجیے۔ سوال جواب آپ کو سلائیڈ میں کروائے جا چکے ہیں، انہیں بھی کاپی میں مکمل کیجیے۔ آیت نمبر 29 سے 37 کے سوال جواب، الفاظ، معنی اور عبارات کے ترجمے کاپی میں کیجیے۔ بچوں، ہمارا آج کا یہ سورہ انفال کی آیات یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ آگے سورہ انفال کی مزید آیات کے ساتھ نیکسٹ سلائیڈ میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔